اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کبھی شب برات، کبھی لیلۃ القدر، مختلف مواقع آتے ہیں اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی بہانے سے میری طرف آ جائے، میرے در پہ آ جائے، مجھ سے تعلق بنا لے، میری طرف رجوع کر لے، میں اس کو معاف کر دوں اور اس کو عزتوں کی چوٹیوں تک پہنچا دوں۔ اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا ہے۔ اللہ کے علماء نے لکھا ہے کہ اگر انبیاء نہ آتے تو بھی اللہ کو ایک ماننا، ساری کائنات کا خالق ماننا، ساری کائنات کا مالک ماننا، ساری کائنات کا رازق ماننا، یہ ہر انسان کے اوپر فرض اور واجب تھا، کیونکہ ایک گھر کا نظام جیسے خود بخود نہیں چلتا، یہ 7 آسمان، 7 زمینیں، سورج چاند ستاروں کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، کوئی ہے چلانے والا۔ کہ اللہ نے انسان کو اتنی عقل عطا کی ہے کہ اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ اللہ کو پہچان لے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی عقل پہ منحصر نہیں کی بات، بلکہ اللہ نے انبیاء کے سلسلہ جاری کر دیا کہ جا کے میرا تعارف کرواؤ کہ ہاں ایک اللہ ہے معاف کرنے والے، ساری دنیا سے تھک ہار کے میرے در پہ آؤ، اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا، ساری دنیا کی باتیں سن کے میرے پاس آؤ، میں معاف کر دوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ میں پیار کرنے والا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ میں پیار کرنے والا ہوں۔ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، آپ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، اور میں یاد رکھیں آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، اور اللہ نے آپ کی بخشش کا ارادہ کیا ہے، اللہ نے آپ کی بخشش کا ارادہ کیا ہے، تب اللہ ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھنے کی توفیق دیتے ہیں، تب اللہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کروں گا، زیادہ لمبی نہیں کروں گا، لیکن میں بتاؤں گا کہ چند بدبخت انسان، چند بدبخت مسلمان ایسے بھی ہیں کہ اس رات کے اندر بھی اللہ ان کی بخشش نہیں کرتے، تو میں بتانا ضروری سمجھوں گا، کیونکہ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، امید ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، امید کا یقین ہے اللہ کی ذات معاف کر دیں گے۔ ایک کہا کہ انسانوں میں جو مشرک ہوگا، ایک تو مشرک، باقی مسلمانوں کے بارے میں بتایا، ایک کے بارے میں بتایا کہ جو مشرک ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا، اگر وہ توبہ کر کے اللہ سے رجوع نہیں کرے گا، شرک کو چھوڑے گا نہیں، اللہ اس مبارک رات کے اندر اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ دوسرا کہا کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا، چاہے مسلمان ہے، چاہے بہت بڑا پرہیزگار ہے، بہت بڑا تبلیغی ہے، حاجی ہے، بڑے حج کیے ہوئے ہیں، ذکر اذکار کیے ہوئے ہیں، لیکن ہے اگر ماں باپ کا نافرمان، فرمایا کہ اس مبارک رات کے اندر بھی اللہ اس کی بخشش نہیں کریں گے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اللہ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کریں گے، اللہ کی نظروں کے اندر اس کے عمل کو اللہ رد کر دیں گے، اللہ کی نگاہ کے اندر اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ محمد بن ہارون بلخی رحمہ اللہ کے ایک واقعہ آتا ہے، مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، کثیر مجمع، لاکھوں کی تعداد کے اندر، دل میں خیال آیا کہ اللہ سے دعا کی اور اللہ کی طرف التجا کی کہ ربا اتنا بڑا مجمع تیرے در پہ آیا ہوا ہے، اتنی کثیر تعداد کے اندر آیا ہے، اللہ کیا سب کے حج کو تو نے قبول کر دیا؟ فرماتے ہیں کہ خواب آئی، بتایا گیا کہ ہاں مالک بن دینار، اللہ نے سب کے حج کو قبول کر دیا ہے، ایک بدبخت ہے محمد بن ہارون، بلخ قبیلے کا رہنے والا ہے، اللہ نے اس کے حج کو رد کر دیا ہے۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، جہاں بلخ قبیلے کے لوگ رہتے تھے، میں وہاں گیا، تلاش کرتے کرتے لوگوں سے پوچھا، کہا محمد بن ہارون بلخی؟ کہا وہ تو بہت اللہ کا ولی ہے، فلاں پہاڑی ہے، اس کے پیچھے اس نے جائے نماز بچھایا ہے، وہ تو کسی سے بات نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یار معاملہ عجیب ہے، بتایا گیا ہے کہ سب کے حج کو قبول کیا ہے، اس بدبخت کے حج کو رد کیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ واقعی وہی نہیں ہے، جو وہی کیفیت ہے جو لوگوں نے بتائی کہ جائے نماز بچھائیے اور ذکر کے اندر، نماز کے اندر مشغول ہیں۔ کہا سلام پھیرا تو میری طرف دیکھ کے کہا مالک بن دینار،
مجھے دیکھنے آئے ہو کہ میں بدبخت ہوں نا جس کے حج کو اللہ نے رد کیا ہے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے بتائے بغیر جب اس نے بتایا تو میری کیفیت اور ہی عجیب ہوگی، میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں، ہاں مجھے خواب آئی ہے۔ کہا تجھے آج خواب آئی ہے؟ 24 سال ہو گئے میں جب طواف کرتا ہوں یہی آواز آتی ہے، نکل جا، دفع ہو جا، کوئی طواف قبول نہیں۔ میں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھتا ہوں، آواز آتی ہے لا لبیک، نکل جا، دفع ہو جا، کوئی تلبیہ قبول نہیں۔ کہا قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں، آواز آتی ہے کوئی تلاوت قبول نہیں، نمازیں شروع کرتا ہوں، آواز آتی ہے کوئی نماز قبول نہیں۔ 24 سال ہو چکے ہیں میں یہ آوازیں سن رہا ہوں، لیکن مالک بن دینار اس در کے علاوہ کوئی در بھی تو نہیں ہے، کس کے در پہ جاؤں، کس سے جا کے توبہ اللہ سے قبول کرواؤں، کس سے قبول، اس در کے علاوہ تو کوئی در بھی نہیں ہے۔ کہا 24 سال سے یہ آوازیں سن رہا ہوں۔ مالک بن دینار کہنے لگے کہ کون سے ایسا گناہ ہے، کس جرم کی وجہ سے اللہ نے اس پریشانی کے اندر ڈال دیا کہ 24 سال سے تیری عبادت رد ہو رہی ہے، 24 سال ہو چکے ہیں۔ کہا چھوڑو مالک بن دینار، تجھے پتہ چلا تو بھی مجھ سے نفرت کرے گا؟ کہ نہیں آپ مجھے بتا دیں۔ کہا میں وہ بدبخت ہوں، رمضان کا مہینہ تھا، مغرب کے قریب عصر کے بعد میں گھر میں داخل ہوا، میری ماں تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، میں شراب کے نشے میں تھا، شراب پی ہوئی تھی، ہوش نہیں تھا۔ ماں کے پاس آیا، میں نے کہا مجھے کھانا دو۔ ماں نے کہا بیٹا اپنا روزہ نہیں میرے روزے کا تو خیال کرو۔ کہا نشے میں تھا، سمجھ نہیں آئی، ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارا، ماں جلتے ہوئے تندور میں کوئلہ بن گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑا اور جا کے کمرے میں بند کر دیا۔ کہا جب میں ہوش کے اندر آیا تو میری بیوی گھر سے جا رہی تھی، اپنے میکے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ مولانا مبشر کے بیانات سننے کے لیے مولانا مبشر آفیشل کو سبسکرائب کریں۔